پراپر لیڈ نہ کر رہی ہو اگر انہوں نے الیکشن کرایا، ایک چیز۔ دوسری، یہ تو ان کی سوچ ہے، لیکن اور جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کو پریشرائز کرتی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ پریشر اتنا بلٹ ہو چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی جو یہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو یہ وہ لڑائی ہے، اور یہ لڑائی ہمیں ہر صورت میں قائم رکھنی ہے۔ ابھی جیسے کامران خان صاحب کہہ رہے تھے نا، سیمز ٹو بی بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے کہہ رہے تھے، ان کے منہ میں گھی شکر، لیکن ایکسائٹمنٹ میں ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑ دینا، ہم نے پوری اپنی ہوش جب تک الیکشن ٹوٹل مکمل نہیں ہو جاتے، ہم سب لوگوں نے ویجیلنٹ رہنا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ ایون کل کو خان صاحب باہر بھی آ جائیں اور وہ کمپین کریں اور سارا کچھ کریں، ہمیں بالکل اپنا کام نہیں روکنا چاہیے۔ باقی obviously اس وقت جو پاور کوریڈور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان سے جان چھوٹ جائے، اس کا سائز چھوٹا ہو جائے، وہ اتنا بڑا ہو کے نہ آئے کہ ہم سے چیزیں چھین لے، تو وہ سارا کچھ کریں گے۔ میرے پاس یہ خبر ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر ہے وہ الیکشن میں نہ آئے، نیچے سے لوگ آئیں، جو بھی آئیں، ایسے کم لوگ آئیں گے جو پہلے پالیٹکس میں نہیں ہیں، شاید ان کو پریشر کر کے مینج کر لیں۔ یہ جو مجھے لگتا ہے، اور یہ بھی دس از یٹ ٹو بی سین، لیکن ہماری ویجیلنس ہی کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے میرا آنسر۔ اگر اس کے آگے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ فری کیا ہے، فری کشمیر میرے بھائی آگے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بڑی ہی وائبرنٹ سی بات کرتے ہیں، ان کو آپ انگیج کر لیں۔ دس از میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تھینک یو۔ جی شکریہ سر۔ ابو حمدان سر، آپ اگر کوشچن رکھیں اور سر جب میں ایک وہی بات دوبارہ سے میں ریپیٹ کروں گا، میں فہیم بھائی سے میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، میں ان سے اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو ان کا لینا چاہتا ہوں۔ ڈو یو ایگری ود اٹ سر وٹ ایور آئی ہیو جسٹ سیڈ اے وائل اگو؟ فہیم سر؟ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، جو میں نے ایکسپلین کیا ہے ابھی، وہ جو سینیریو جو چل رہا ہے، جو یہ تو کریٹ کرنا ابو چاہتے عمران ہیں۔ بھائی، دیکھیں میں 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 آپ کو بتاتا ہوں جو میری ایک آبزرویشن ہے۔ جو ہماری چین آف کمانڈ ہے نا، ایک ٹائم میں انہوں نے 15-20 فیلر چھوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کو کیا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا فیلر چھوڑتے ہیں تو اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک چھوٹا سا پروگرام کریں اور پھر اس کو وائرل کریں، تاکہ اگر ان کے دماغ میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو فزل آؤٹ کیا جائے۔ وہ ہوتی ہے ہماری سوشل میڈیا کی پاور۔ لیکن خالی براڈ میں بات کر کے میرے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر اسی بات کو ہم ایک ویڈیو فارمیٹ میں فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام اس میں رکھے اور سب لوگوں کو کہیں کہ آپ اس کو سپریڈ کریں، تو شاید یہ ایک پریونٹیو میجر ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ ایک ٹائم میں ہماری اسٹیبلشمنٹ 15-20 گھوڑے چھوڑے ہوتے ہیں، کس چال کو کیا کرے کیا نہیں، اور کسی بھی چال کو یہ واپس بھی لے لیتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جو ہماری چین آف کمانڈ کے لوگ جو بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں، اگر آج وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کہیں نہ کہیں سے پریشر بلٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے کسی اور دوست نے بات کی تھی کہ یہ جو مرضی کر لیں، الیکشن کروانے جائیں گے، اگر وہاں پہ یہ فوجی کھڑے کرتے ہیں
तो कोई जरूरी नहीं है कि जो फौजी चेन ऑफ कमांड की बात माने। आई समझ के नहीं? सो ये उसी तरह की बात है कि जी सर, जी सर, बिल्कुल सही। तो कुछ भी हो सकता है सर, एनीथिंग पॉसिबल। इसलिए हो सकता है जो रियलिटी हमारे फेवर में जाती है कि पाकिस्तान में किसी के पास भी अगर थोड़ा सा भी एक शऊर रह गया है तो वो ये समझता है कि ये बिल्कुल ब्लेटेंटली इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी चेन ऑफ कमांड ने अपनी सोल बेच दी है अमेरिकनों के आगे, जो वो रोज नजर आ रही होती है। आज अगर अमेरिकन जाके मिलते हैं जहांगीर तरीन को, ये कितनी बड़ी एम्बैरसिंग बात है कि वो इतना खुल के मिल रहे हैं, और हमारी सो कॉल न्यूक्लियर पावर कंट्री इतनी उल्लू की पट्टी कंप्रोमाइज हो गई है कि वहां के उनके छोटे छोटे अफसर भी आके पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों को मिल रहे हैं और बड़ा ओपनली मिल रहे हैं और पोस्चर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में चीजें जो वो पोस्चर कर रहे हैं, अमेरिकन अगर पूरा जोर लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि अमेरिकन के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि जो रीजनल पावर्स हैं, चाइना, रशिया, वो कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेंगे। तो मैं उसको इस तरह देखता हूं, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त, हम सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ना, हमारा एक इम्पैक्ट लाजमी है अपने पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों के हवाले से, फिर हम यहाँ से पैसे बेचते हैं उसके हवाले से। तो ये हमें इतनी आसानी से अंडरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर दी बिगर ब्रेड विनर फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो अभी इतना लाइटली नहीं है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को इतना लाइटली ले। बाकी चॉइस साहब मौजूद है, मास्टर साहब भी आ गए। अब हमारे डंडा ग्रुप से पूछ लें, उनसे पूछे वो क्या कहते हैं। चौधरी साहब, ओवर टू यू सर। जी चौधरी साहब खोलो, कोई कोई सजे खबे। कश्मीर, फ्री कश्मीर भाई चले गए हैं, मुझे उनसे वो चले गए, बात करनी इसीलिए मैंने थी। मास्टर साहब भी आ गए। चौधरी साहब जी अनम्यूट करो सर, तुसी कितने पहुंच गए? चौधरी साहब गायब हो गए। चौधरी साहब अच्छा आप फहीम सर, पता है क्या जी, चौधरी वो साहब खोलिए खुलिए, चौधरी बात। साहब आ गए, चौधरी साहब को ले लें। जी फीम भाई, अवध भाई, इस टाइम ना मेरा रेस्टोरेंट है, तो मैं काम ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਹੁਕਮ। सर जी, पहला शिकवा तो यह हो गया कि तुसी मैनू फीम भाई क्या है। जालमो, किसी रेस्टोरेंट लोगों ने फीम तो नहीं खवा रहे। ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ मैं तो ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। कस्टमर का डर लग गया। ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ। और सर जी, और तुसी कुछ लोग होंगे ने किसी भी ब्रॉड दे विच जिन्हां ने आके एक वक्री गल करनी हुंदी है, यानी ब्रॉड दे विच एक नवीं गल जान पानी हुंदी। तुसी भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, राय साहब भी ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੋਲੋ। ਅਸਲ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਬਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ second, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਮ ਭਾਈ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਹੀਮ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਘੰਟਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ चौधरी ਲੱਭਦੀ ਇਹਨਾਂ साहब, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। चौधरी साहब डंडा ते थल्ले रख दो यार।
ਹਾਂ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਬਦ ਭਾਈ ਡੰਡਾ ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਕਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੜੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਆਏ ਸੀ इंशाल्लाह ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਕਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾਨ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪੀਪਲਸ ਚੌਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵੀਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਚੱਲਦੀ وہ ਲੱਗੀ ਕਿਦਾਂ اب ڈنڈا نہیں چاہیے پستول چاہیے نا بات اچھی کیونکہ نہ ہی اللہ کرے پر پستول چاہیے اچھا ਆਬਦ ਭਾਈ گولیاں نہیں ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ جی ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ سر ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ عابد ਆ ਤੇ بھائی ਤੁਸੀਂ عابد ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ بھائی جی اچھا عابد بھائی فہیم بھائی میں ایک منٹ یہ بھائی کا پوائنٹ آف ویو لوں گا فری کشمیر بھائی جی فہیم کشمیر سوری فری کشمیر بھائی جی راجہ صاحب بولے سر جی جی جناب نہیں وہ جو بات کہہ رہا تھا بھائی کسی حد تک اس کی ٹھیک ہے بات ہے بہرحال یہ ہے الیکشن ہو تو بیسٹ ہے لیٹس پریپیئر فار دا کہتے ہیں نا لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ الیکشن نہ ہوئے تو پھر ڈنڈا نہیں کام آئے گا پھر تو وہ کلیکشن کافی اٹھانی پڑے گی کیونکہ پاکستان کے جی حالات فری غلط کشمیر طریقے بھائی سے بھی فری چل سکتے کشمیر ہیں بھائی فری کشمیر بھائی جی پلیز جی میں جی نے آج تھینک آپ یو کو جی واٹس میں ایپ پہ نہیں وہ جی اس جی راستے پر جانا ایک منٹ چاہتا پر یہ اینڈ جی پر کیا ایک پتا منٹ سر یہی ہو یار ایک الیکشن کے ایک گیمیں نہیں کھیل بیٹھے ہیں سر 2-3 دفعہ یہ آپ نے ہمیں کوئی میری جان گارنٹی نہیں جی فری کشمیر ایک منٹ میری جان آپ نے یہاں براڈس میں بیٹھ کے بھی آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی ہے پلیز صحیح ہے میں اوکے آپ کو یہی ٹھیک بات ہے سمجھائی ہے واٹس ایپ گروپ میں بھی نہیں وہ کہہ آپ نے رہا ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے جو ہماری پارٹی کی ایک ڈسپلن کو نقصان پہنچائے ہماری پارٹی کی ذات کو نقصان پہنچائے جو ہمارے لیڈر کی امیج کو نقصان پہنچائے میری جان بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنی پی ٹی آئی میری جان پی ٹی آئی ایک پرامن جماعت ہے ہمارا لیڈر ایک پرامن لیڈر ہے وہ صرف اور صرف قانون کی بالادستی کے لیے یہ 27 سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں سر تو پلیز جی پر یہ حد ہے نا جب وہ حد سے ٹپ جائیں گے نا پھر وہ دوسرا آپشن بھی تیار کرنا پڑے گا اللہ نہ کرے اس راستے پر چلنا پڑے پر سر کچھ لوگ ہم جیسے پھر چلیں گے کوئی انشاءاللہ بات نہیں سر پی کیونکہ ٹی آئی بالکل مرنا ہمارا تو ہے ہی ہے لیڈر نا ایک دن لیڈر تو اچھے فری ہیں کشمیر لیڈر کے ساتھ تو کوئی ہماری فری بات نہیں کشمیر ہم تو 100% ان کے ساتھ ہیں میرے بھائی یہ بھائی میرے جان بھائی دیکھو میرے نا بھائی بات سنیں ہمارا جو لیڈر ہے نا وہ ماشاءاللہ جس طرح سے وہ کھڑا ہوا ہے نا اور جس طرح سے ان لوگوں کو لگام ڈالی ہوئی ہے نا سر ٹھیک ہے وہ صرف اور صرف ایک پرامن رہنے کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے جی جی اور ہم لوگ نہیں وہ ایسے ہی پرامن جیتیں وہ گے رہیں گے نا انشاءاللہ تو الیکشن کرائے ٹھیک ہے پنجاب اور دوسرے کیس نہیں نہ کرائے یہ ہم میں لوگ آپ کہتا کو ہوں بعد فری میں کشمیر 8 فیبری دیکھیں گے سر بات سنیں ہم لوگ بندے ہاتھوں ٹھیک ہے اور بند منہ سے ایک ٹھیک ہے منٹ آپ وہ مارے ہیں بندے ہاتھ ہم پھر کھاتے جائیں گے مار یار ٹھیک آپ بات تو ہے جی سنیں ہم ٹھیک لوگ ہے بندے ہاتھوں اور بند منہ سے ان کو جیت کر دکھائیں گے یہ آپ کا جذبہ ہونا بس چاہیے ٹھیک ہے پلیز تھینک یو سر جی فہیم بھائی آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے جذبے اچھے رکھیں جذبے پر prepare for the worst یہ دوسرا آپشن بھی تیار کرنا پڑے گا یہ اچھا کام نہیں برا یہ برے کام میں بھی کبھی کبھار ہونا سر پڑتا نا یہ اس نہج پہ جانے کی لے نوبت کر اس نہج پہ جانے کی آپ کو نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ یہ ہم آپ کو لکھ کے گارنٹیڈ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس نہج پہ جانے کی آپ کو نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ یہی آپ کے ادارے کے لوگ ہیں جو نہ نیچے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اپنی جد و جہد جاری رکھیں آپ اپنی کیمپینز جاری رکھیں الیکشنز کے لیے پریپیئر کریں ٹھیک ہے آپ خود باہر نکلیں الیکشن کے دن آپ کو کوئی نہیں روک سکتا میری جان نہ آپ کے اوپر یہ لوگ زیادہ فورس استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے صرف متحد ہو کے اپنے ووٹ ڈالنے اور آپ لوگوں نے یہ جی 2 دفعہ نے روک لیے الیکشن تو تیسری دفعہ روک رہے ہیں تو کیا پھر سر ہمیں نہیں تھوڑا روک سا ہم سکتے اسٹرگل کریں گے نہیں میری جان نہیں روک سکتے پہلے الیکشن ہونے ہیں 8 فروری کو کانسٹیٹیوشن ہوا چلو ہو جائے تو انشاءاللہ اچھی بات الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں کہتے گے ہیں انگلش تو سمجھ گئے نا لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ
یہ تو سب لوگ سن رہے ہوں گے وہاں بھی یہاں بھی. لیٹس ہوپ فور دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ، جیسے کارل مارکس نے لکھا ہے. اس سر کو تو نہیں نا آپ سیکنڈ بلیو کرتے. تب بھی اگر یہ نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کے لیڈر کا ایک ہی سٹینس ہوگا کہ وی ول گو تھرو لیگل آپشن. یہ ہمارے لیڈر کا انشاءاللہ ہم کون سٹینس سا ہوگا. چیز بولتا ہے؟ وہ کبھی بھی کانسٹیٹیوشن مانے آپ تو کو ہم ادب احترام کریں گے، کانسٹیٹیوشن نہ مانے تو پھر حمدان بھائی میں بات کروں. جی کامران بھائی جی. کامران صاحب. اچھا، بات اس طرح سے ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں گجرات سے میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان سے بھی بات کروں گا. پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد سے جو بھائی آتے ہیں وہ خوش ہوئے ہیں اور وہ نعرے مار رہے ہیں، تو وہ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ دیکھیں میری بالکل بات یہ سنیں. تو فری کشمیر جی پلیز جی پلیز میوٹ اوکے جناب. یور مائک. ٹھیک ہے میوٹ یور ٹھیک مائک ہے، رکھو سٹارٹ پلیز جناب. سر، پلیز سر. اٹ از ناٹ، یہ محنت نہیں ہے سر. آپ ٹھیک ہے انگلش میں اوکے اچھی جناب. طرح، میں بات کر رہا ہوں، آپ مت بولیں پلیز. کراس ٹھیک ٹاک نہیں ٹھیک کرنا کنٹینیو پلیز. پلیز. آپ بند کر دیں. اچھا، ابھی بات اس طرح سے ہے. چودھری بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. ریکویسٹ یہ ہے، میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں نا، اور میں خاصا بڑا ہوں. میری 44 ایئرز ایج ہے. میں ایک براڈ پہ جہاں ہم سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور تقریباً ادھر 20-25 لوگ سن رہے ہیں، ادھر میں جب مایوسی کی جا کے خبر دوں گا کہ بھائی وہ بری خبر ہے، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، ٹیرر پھیلاؤں گا، تو خبر بریک کرنے کا میں نے آپ لوگوں کو خبر بھی دے دی، آپ کا حوصلہ بھی بڑھا دیا اور سارا کچھ کر لیا، لیکن ساری خبریں بھی آپ کو دے دی. میں نا پاکستانی خبریں چھوٹے بھائی اس لیے نہیں سنتا کہ اس میں ٹیرر پھیلا رہے ہوتے، تو بجائے میں براڈ پہ ٹیرر پھیلا کے خوف پھیلا کے کہتا یہ نہیں ہو سکتا جی، یہ الیکشن کینسل ہو گئے میں نے اس خبر کو ڈیفرنٹ طریقے سے بریک کیا کہ میرے کسی بھی سننے والے کا وہ جو حوصلہ نہ ٹوٹے، عزم نہ ٹوٹے، بلکہ یہ اس کے لیے، اور جو ہمارے مخالف نیچے سن رہے ہیں انہیں یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ تو ان کے لیے خوشی کی خبر ہے، اس کے اوپر تو یہ جشن منا رہے ہیں، ہم تو انہیں ہٹ ہی نہیں کر سکے. یہ اس لحاظ سے تھا. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا، کیونکہ آپ ینگسٹر ہیں، آپ چھوٹے. دوسرے جو بھائی ابھی بات کر رہے تھے، انہوں نے کل بھی بات کی، چھوٹے بھائی ہیں میرے فری کشمیر، انہوں نے کل بھی بات کی کہ وہ اسی طرح کہہ رہے تھے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار ورسٹ. بات اس طرح سے ہے کہ ورسٹ ٹائم 25 سالوں میں خان صاحب پہ کون سا تھا؟ وہ جس وقت میرے لیڈر کو ایک ہی وقت میں چاروں سائڈ پہ فائر مارا گیا، تو اس وقت میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا. سرٹنلی میرے گھر سے فون آیا، رو رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے خان صاحب کو گولی لگ گئی. تو مجھے بلیو نہیں ہو رہا تھا. میں نے اپنا یوٹیوب کھولا، ARY کو دیکھا، تو وہاں نیچے خان صاحب کا پیغام چل رہا تھا کہ تمام لوگ پرامن ہو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. اس سے مشکل وقت میرے لیڈر پہ کوئی تھا؟ قربان جاؤں میں عمران خان کے جوتوں پہ بھی قربان جاؤں میں. اس سے مشکل اس پہ کوئی وقت نہیں تھا. اگر اس وقت اس نے لبریشن فرنٹ نہیں بنایا نا اور اس طرح کا، تو میرے 25 سال جس شخص نے جدوجہد کی اور 25 پودے اس سے نہیں ٹوٹے، 25 پتے اس سے نہیں ٹوٹے، اور اس نے 50 لاشیں اپنی گود میں اٹھائی ان کارکنوں کی جن کے ساتھ وہ گل مل کے جن کے مطلب جاتا ہے، اور کہیں ان کا باپ لگتا ہے، کہیں بھائی لگتا ہے، کہیں کیا لگتا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ہنستا کھیلتا ان کا دوست. اور اس اپنی اولاد کی 50 لاشیں اس نے اپنی گود میں اٹھائی اور اس نے پھر بھی وہ وائلیٹ نہیں ہوا. تو پلیز خان صاحب لیڈر کون ہے؟ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں سارے، میں رسپیکٹ سے کہتا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں، ناراض نہ ہوں. خان صاحب لیڈر ہیں. ہمارے لیڈر نے 25 سال تک جو اٹھایا، اس میں جیلیں کاٹی، سب کچھ کیا. دیکھیں اب 3 مہینے سے کی سال میں، لیکن سختی کا کوئی ورڈ نہیں. اور سیکنڈ، یاد رکھیں آپ کی فیملی، آپ کے بہن بھائی سارے پاکستان میں، آپ کے رشتہ دار سارے پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ سارے کے سارے PTI پاکستان میں 95% پاکستانی PTI کے ہیں. جب ہم یہاں اس براڈ پہ بات کریں
यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, एजेंसीज के भी लोग होते हैं, दूसरे तीसरे भी होते हैं। हम ताकि इस ब्रॉड के ऊपर बात करें तो 3 चीज़ों का ख्याल रखें कि वहाँ जो हमारा कारकुन है वो महफूज रहे, दूसरा हमारी ज़बान कोई दूसरी पार्टी उठा के ना इस्तेमाल करे। अब देखें, सबसे अगर फौज के खिलाफ तुंद और तेज और तगड़ा बोलता है तो वो आदिल राजा बोलता है। तो इसका मतलब है कि आदिल राजा को तो अगर इमरान खान बहुत ज़्यादा पसंद करते तो आज दिन तक तो उसे सेक्रेटरी मरकज़ी इत्तलात व नशरियात बनाया होता। लेकिन क्या किया, इमरान खान ने उनसे डिस्टेंस कर लिया। उन्होंने कहा ये मेरा विजन मिशन कोर वैल्यू नहीं है। पार्टी को भी हिदायत की कि इससे दूर रहो भाई, ऐसे लोग नहीं, इदारे मेरे हैं, पाकिस्तान मेरा है, मैं इसमें असलाहत लाऊंगा, कुर्बानियाँ देंगे। अपनी औलाद की 50 लाशें उठाने वाला शख्स अगर वायलेट नहीं हुआ तो आगे भी कोई लिबरेशन फ्रंट नहीं बनेगी। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हम लीडर के कहने के ऊपर हम सबसे पहले मैं अपने बच्चों की कुर्बानी दूंगा, मैं खुद कुर्बान हूँगा, लेकिन कभी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाऊंगा। रियासत मेरी माँ है, अगर भटकी हुई है तो मेरा लीडर है जो आके मराहत करेगा। हम पाकिस्तानी हैं मेरे भाई, आप सब लोगों को ये समझा रहा हूँ, किसी ने माइंड नहीं करना। मैं बाकी आवर टू हमदान भाई प्लीज। वेल सेट कामरान भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। जी फ़हीम भाई, मैं मैं चाहता हूँ बात कि कर आप भी सकता हूँ प्लीज़ इसमें एक ऐड करें। कमरान साहब चले से? जी 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 समझिए जी जी कि जी कमरान साहब, मैं पर्सनली इनको पसंद करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये देखो ना, हमें एक कोने में ले गए हैं, ये लिमिट है ना, पता है, दीवार से दीवार तक कुछ लगाना वो और बात है। ये तो वो कहते हैं ना, थोड़े भी मार रहे हैं ना, तो ये खान साहब की हम अदब एहतराम ये वो, पर उनको हम कन्विंस कर लेंगे, हम तो फिर लिबरेशन आर्मी बनाएंगे ना, फिर ऐसा तो नहीं ना होगा। तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, कुर्बानी तो देनी पड़ती है फॉर द हायर कोज। तो पाकिस्तान आर्मी के अच्छा जो सोल्जर हैं उनके सर, खिलाफ नहीं, हम आपको नहीं, अगर हाँ, हम नहीं लिबरेशन उनके आर्मी खिलाफ है। बनानी हमें है, जो सुने मेरी जर्नैल बात, को टोला है सुने मेरी माशाल्लाह, बात। फ्री जो कश्मीर भाई, अमेरिका के माजरत साथ के मिल गए हैं, वो क्या साथ यार, करें फिर? इनका माइक एक मिनट म्यूट करना भाई का प्लीज। फ्री अच्छा मैं कश्मीर भाई, अबू फ्री हमदान कश्मीर भाई। तो मैं जी जी, मैं बात एक एक मिनट करता हूँ, एक सर, इमरान एक साहब मिनट मेरे सर, अजीज एक हैं मिनट और सर। वकार हैं, आपने बस मुझ आपने अगर आपने अगर आर्मी वार्मी बनानी है, जाए अपनी ब्रॉड चलाए और इमरान खान का फोटो हटाए उसमें से, आप जाके बनाए सर प्लीज। चलो वो अगर आप खान फिर साहब को बात रिप्रेजेंट देख कर रहे हैं, लेंगे। पीटीआई को रिप्रेजेंट इलेक्शन कर हो रहे हैं ना तो अच्छी सर, बात है, मैं तो तो कह ऐसी रहा हूँ ना, बातें इलेक्शन आपने हो नहीं तो अच्छी करनी, बात नहीं, नहीं, ठीक है। वो कुछ करना पड़ेगा। अब आपने माशाल्लाह आपने अच्छी बात है, आपने दो आपने दफा इलेक्शन आपने कैंसिल हो गया, तीसरी दफा हो गया तो जो फिर गड़बड़ होगी। अल्लाह तब भी सर 10 दफा ये लोग करें, हम लोग कानूनी तरीके से जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जो यार, हमारा वो लीडर का इलेक्शन तो अच्छी स्टांस है वो बात हमारा है, स्टांस है। ठीक है, तो जो हम हमारे भी इमरान के जो साथ हैं, हमारे नया भाई साहब, जो हमारे लीडर का स्टांस है वो ठीक हमारा स्टांस है। हमारा वही फैसला होगा जो हमारे लीडर का होगा। हमारा लीडर है। अगर कानूनी तो तरीके ये से आपका जाएगा फैसला भी नहीं, तो तो इसमें प्रेस हम लोग, सर ये हमारा फैसला नहीं, हमारे लीडर का फैसला है कि हम लोग पुरअमन रहेंगे और हम लोग कानून का एहतराम करेंगे, ठीक है सर। जी आबिद अच्छा भाई। मैं एक बात बोलूं। राजा जी जी अल्लाह जी ते रसूल जी अल्लाह ते रसूल ना ना ने जरा जी कोई ख्याल जी करया ठीक, करो, कोई ओके ठीक। कामरान कितनी मैं प्यारी यार गल्लां ने करदा। कमरान साहब बस ने अपने मोहतरम इन्हें की कन्विंस कारण सा जेड़ा अच्छा वक्त आया, ना 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 वक्त इंशाल्लाह मैं आया, तुसा की वक्त आया, इन्हां इन्हें नंबर कन्विंस। देसा, मैं तुसा की इन्हां नंबर देसा, तुसा इन्हां की अपने फोन ऊपर कन्विंस करियो ठीक है ते ठीक है ठीक है, ट्राई प्लीज करता हूँ प्लीज जनाब, क्योंकि ऐसा नहीं प्लीज कराइन। ठीक है प्लीज 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 शुक्रिया। ते अबू जी, रमजान सुनिया करो, हमारे हाँ ये नंबर बड़े दे सीनियर दीजिए। ने। और ये और नहीं ठीक दूसरा, है, हाँ, अदब एहतराम करते हैं, पर्सनल लेवल पर तो हमारी इनसे जंग ही नहीं ना, ये हमारे हैं। अच्छा हूँ मेहरबानी करो सर। दूसरी बात यह है कि ये सारे सीनियर ने ते कोशिश करा करो, थोड़े को माशाल्लाह बड़ा इल्म है। एक माइक बंद रखो सर, थैंक यू, ओके माइक बंद रखो सर, थोड़े को बड़ा इल्म है। माइक बंद जी, रखो, माइक बंद रखो, माइक बंद ओके रखो सर, थोड़े को बड़ा इल्म है, मैंने पता है तुसी बड़े माशाल्लाह जोशीले हो। इस उम्र ने इस हिस्से जाके तुसी माशाल्लाह बड़ा काम पे करने हो, लेकिन ये जितना तुसा इल्म है ना सर, इसकी कंट्रोल करया करो ते आपू कले शीशे ने सामने खलो के तकरीर करया करो, ठीक है ना। फिर तुसें पता लगसी कि तुसा ना कितना कुछ स्पिरिट है तुसा, ठीक है ना। प्लीज जिसले ब्रोड ते आओ ते सुन लिया करो, जिसे तुसें नहीं मौका सही, देसा ना तुसा जी की सही सही, म्यूट करो सर, रहेंगे तुसा की अजीज होना, ठीक है। अब सब ठीक है, जिस तरह हुक्म जी।
तुस म्यूट करया करो सर मेरी मैं तुसें छोटा भरा मैं तुसें अगे अर्ज करा थोड़े तो कुछ भाइयों सुनो जे हुक्मरान अपने दादे नहीं जगह जनाब मैं म्यूट करो सर म्यूट करो दूसरी गल है कि तुस बह के सुन जितना ज्यादा सुन सो उतना ज्यादा जेड़ा ना और इजाफा हो सकता गल्लां च भी बोलने च भी सिस्टम में तुसां कोल माशाल्लाह बड़ा अच्छा इल्म है ठीक है प्लीज ते जी अबू अबनान आप ये नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह अब बैठ के सुनना है सर ठीक है राजा जी बैठ के सुनना है प्लीज जी ठीक है अबू अबनान चलो जितना तुसा ने हुक्म तुसा भी असने उस्ताद हो जी बस मैं थोड़ा तेरा लेफ्ट विंग निका होना भरा था कमरान साहब बरेंगे कन्विंस करता भले 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 सदियां इंशाल्लाह लाइए समय कन्विंस करना छोड़ो मैं नंबर देसा मैं भराऊंगी नंबर देसा जी अबू अबनान असने जिगराई ठीक है इंशाल्लाह 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 जी अबू अबनान आप सवाल भी रखें और बात भी करें जी सर, असल में देखिए सर बात यही हो रही थी कि हमारे जो भी आजकल हमारे मतलब इनके जो प्लान्स या इनकी जो हम लोग हरकतें या इनके जो हम लोग मीटिंग्स कन्वेंशंस और इनके उलमा को बुलाना उनसे मीटिंग करना और उन मैसेजेस जो फॉरवर्ड करना जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो इसी ज़ुमरे में आ रहे हैं कि ये आपको जो है ना एक दीवार के साथ लगाने की जो है ना चालें चल रही है जैसे कि कमरान साहब ने कहा था कि भाई सर इनके पास एक प्लान नहीं होता सर इनके पास प्लान होते हैं एक टाइम पे अपना मेरे ख्याल से फ़हीम भाई ने भी यही बात की एक टाइम पे ये लोग 15 से 20 प्लान्स ये लोग बना के रखते हैं और ये लोग किसी को जो है ना वो क्विट भी कर देते हैं तो सर इसमें हम लोगों को सही तरीके से हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा देखिए वैसे भी हमको पता है सोशल मीडिया टीम को भी इन लोगों ने दहशतगर्द तंजीम जो है वो साबित करने की बड़ी कोशिश की फिर पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम और क्या बोलते हैं इश्तियाल पसंद तंजीम जो है एक पार्टी साबित करने की कोशिश की तो इस तरह के हम लोग बयान जो बैठ के ब्रॉड्स में देंगे सर हमारी ब्रॉड्स में आपको पता है हमारी ब्रॉड्स जो है वो वॉच की जाती है ट्रेस की जाती है और आपको मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि काफ़ी दफ़ा जो चीज़ों के इनके प्लान्स के अंदर जो बदलाव आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोशल मीडिया पे बैठ के इनको एक्सपोज करने जो आप मेहनत कर रहे हो उनकी वजह से ही आया है सर सो प्लीज़ इन चीज़ों से आप थोड़ा इज्तनाब इख्तियार किया करें आप सिर्फ़ और सिर्फ जिस लीडर की खातिर आप बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप उनके तौर तरीके को भी प्लीज़ अपनाएं उनका वो जिस तरह जिस विजन को लेके वो पिछले 27 साल से चल रहे हैं रूल ऑफ लॉ और कानून का एहतराम और सब्र और तहम्मुल से वो चल रहे हैं प्लीज़ उसको आप रहेगा ना जाने दें प्लीज़ ऐसी बातें करके हम लोग उनकी मेहनत को उनकी इमेज को हम लोग नुकसान पहुँचाएंगे प्लीज़ और सवाल हम ये रखेंगे कि आई थिंक फ़हीम भाई आप सवाल रखें तो बेहतर होगा अच्छा सर हमदान जी भाई एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे ज़ाती तौर पे जी सर जी तो वो इस तरह से है कि रात जो बंदा था ना वो वही था जो मैंने कहा था और उसे फ़हीम साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बहुत अच्छी तरह से सर आई और नो हाँ हाँ मैं सिर्फ जी ये आई है नो कि मैं उसकी फेस सेविंग चाहता था क्योंकि पर्सनली जानते हैं ना तो फिर मैंने उसकी फेस सेविंग की वजह से तो वो बात की थी और जो मैंने ओहदा भी बताया था एग्जैक्ट वही है और वो गल्फ का सेक्टर इंचार्ज है गल्फ का चलो ठीक है ना वो होगी जी सर कल बात होगी हो गया ये चीज़ें हम लोगों को ब्रॉड्स में कभी कभी डिस्कस नहीं करनी होती क्योंकि सर इधर से हमें ना इनके प्लान्स पता चलते हैं तो प्लीज़ सर तो ख्याल किया करें आप सर प्लीज़ छोड़ो छोड़ो जी जी फहीम प्लीज़ साहब जी फहीम जी साहब सर फहीम भाई फ़हीम सर फहीम भाई फ़हीम सर जी अहमद भाई बुजुर्गों फ़हीम भाई नहीं है आपको बदलना है चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 46 ਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਚੁਰ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ठीक ਬੋਲੀ है ਦਾ। और सर जी ठीक, सिर मथे ते कोई मसला नहीं है सर, साढ़े ये ब्राड भरा आपस सर आंखों पे साढ़े चौधरी साहब, सर आंखों पे सर जी। जाविया भाई आए हुए हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज इनको 1 मिनट मौका दे दें, फिर हम लोग आगे जाते हैं। सर जाविया साहब ओपन करें माइक जी। Madan gagal müdürüm. Bize de pasar kadın. Sarşamoç kadın. Donçumoç kadın. Oram ka doktor mogan şudra. अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है ना? ये आ रही आवाज, बोले सर। ठीक हो गया जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो जी जनाब, चाची की हाल है? अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद भाई माइक म्यूट करें, 1 मिनट आपकी तरफ आते हैं जी। जाविया साहब कामरान भाई ने भी उसी तरफ पॉइंट आउट किया, मैंने भी थोड़ी सी बात की नदीम भाई को, वो पहले सेशन में मैं आया था। नदीम साहब को बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन मायूसी की बात कोई नहीं है। एक चीज जो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, एक चीज तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं कि हमारी अफिलिएशन और हमारी हमदर्दियां पीटीआई और इमरान खान के साथ हैं। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं, किसी के बारे में भी। फैक्ट्स सामने होते हैं, फैक्ट्स को देख के बंदा अपने एनालिसिस करता है। हो सकता है कि माइक म्यूट करें। हो सकता है कि जिस बात पे मैं अपने एनालिसिस दे रहा हूँ मैं गलत हूँ, दूसरा बंदा बेहतर उस पर कोई बात कर सके और बेहतर समझ रहा हो ग्राउंड रियलिटी को, क्योंकि हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, हमें उस तरह से पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड पे जो मामलात हो रहे हैं शायद उनका उस तरह से अंदाज़ा ना हो। लेकिन खैर कामरान भाई तो वैसे भी उधर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो वो जो बात कही थी ना मैंने कि शायद ये इलेक्शन ना करवाएं, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये बन रही थी कि खान साहब को चाहने वाले और खान साहब को मोहब्बत करने वाले लोग और खान साहब की जो पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है उसको रोका कैसे जाएगा। ये दिमाग जो है ना उसको मानने को तैयार नहीं है कि अगर ये आराम के साथ इलेक्शन में चले जाएंगे तो फिर इसको रोकेंगे कैसे। ये तो रुकने वाली वही बात जो कामरान भाई ने एक्सप्लेन की बड़ी प्यारी, कि जो इलेक्शन डे वाले दिन मैनेजमेंट है ना वो नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्शन डे वाले दिन अगर कुछ चीज़ें तो वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश की तो फिर बात जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ चली जाएगी। और ये मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल पुलिस स्टेशन पे यही कुछ होगा अगर उस दिन उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, जो हो नहीं सकता। किसी हद तक आप एक आध पोलिंग स्टेशन इधर उधर आप मैनेज कर लेते हो, थोड़ा बहुत आप ठप्पे ठुप्पे लगा के डाल लेते हो, लेकिन आप सारे पोलिंग स्टेशन पे सारे टाइम पे सारे वक्त के लिए धांधली नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे हर बंदे के हाथ में है, 1 मिनट के अंदर बात निकल के कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो उस सिनेरियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे ये जाने देंगे। मोस्ट प्रोबेबली उसकी फिर 2 ही चीज़ें जो निकल रही थी, जो पॉसिबिलिटी वो हमने एक्सप्लेन की थी, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि खान साहब खुद इलेक्शन लड़ें और ख़ुद वो पार्टी को फ्रंट से लीड करें। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, हम उन हालात के तनाजुर में ये समझते हैं कि जिन लोगों ने उनको अभी तक जेल के अंदर डाला हुआ है और जिस तरह से उनको वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, वो उनको बाहर आके इलेक्शन तो नहीं लड़ने देंगे। बाकी अवाम का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं और क्या सिचुएशन होती है। लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज यही है कि आप अपनी पार्टी और अपने पार्टी के लीडर के साथ इंटैक्ट रहें। इलेक्शन हो या ना हो, जो भी सूरत हाल होगी वो सबके सामने होगी 100 बिस्मिल्लाह।
سب اپنے جتنا جتنا زور لگا سکتے ہیں لگائیں، اپنے ووٹرز کو، اپنے جاننے والوں کو موٹیویٹ کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کسی طرح سے مینج کیا تو تب بھی پریشر بیلڈ کر کے رکھیں سوشل میڈیا کے تھرو، جیسے ہم کر رہے ہیں. آواز اٹھے گی، آواز ان تک پہنچے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے 2 4 5 10 20 بندے براڈز چلاتے ہیں اور وہ ایک بات کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ جی کیوں ہو رہا ہے. سوال اٹھے گا نا. اگر خدا نہ خواستہ یہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر سوال اٹھیں گے کہ کیوں بھائی. 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ اربوں لوگ جو ہیں پھر سوال کریں گے، پوری دنیا سے پریشر آئے گا. اور جیسے IMF کی انہوں نے بات کی، وہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو پہلی ان کو پاکستان کے ساتھ IMF نے جو پیکج دیا تھا، وہ پیکج اسی شرط کے اوپر دیا گیا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے گی. اور خان صاحب نے بھی اس پہ ایگری کیا تھا IMF کے ساتھ کہ آپ ان کو بیل آؤٹ پیکج دیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کی طرف جائیں گے. اب چونکہ الیکشن ہو نہیں رہے تھے، اور بائی دا وے شاید آپ لوگوں کو پتا ہو، یہ الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس IMF کے پریشر میں ہوئی تھی. اس سے پہلے ڈیٹ اناؤنس کرنے کا بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میرا حال ہے 12 گھنٹے کے اندر اندر جناب جسٹس صاحب نے بھی سب کو بلا لیا، اور فلانے کو بھی پکڑ لو، فلانے کو بھی پکڑ لو، اور سب کو اکٹھا کر کے الیکشن ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کروائی تھی. تو یہ پنڈی والوں نے کروائی تھی. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ ڈیٹ اناؤنس نہ کروائی تو IMF نے اگلے پیکج میں اگر بریک لگا دی تو حالات بڑے سیریس ہو جائیں گے. شاید انٹرنیشنل پریشر کے اندر یہ کسی حالت میں الیکشن میں چلے جائیں. اگر کسی بھی حالت میں جائیں گے تو خان صاحب کی PTI کی وکٹری جو ہے نا وہ دیوار کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس پہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. جو میرے خیالات تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. عابد بھائی سے سوال کرتے ہیں، الیکشن تو جائیں گے، الیکشن ہم ان سے لیں گے کیسے سر؟ یہ نہیں لینے دیں گے ہم الیکشن. یہ 75 سال سے ہم الیکشن نہیں لینے دے رہے، ہم نہیں ان سے لے سکتے. جتنی طرح سر باہر نہیں نکلیں گے. یہ ابھی ڈرے نہیں ہوئے، ان کو ڈرانا پڑے گا سر. اچھا میرے بھائی نہیں بات اب چودھری صاحب جی آپ آپ بات کریں. عمران بھائی آپ بات. چودھری صاحب بات پتہ کیا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جاتی. ٹھیک ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جو آپ کے جذبات ہیں نا، یہ میرے بھی جذبات ایسے ہی ہیں، بلکہ میں آپ سے بھی 2 قدم آگے جاؤں گا. میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا براڈ کے اوپر بیٹھ کے جو میرے ذہن کے یا میرے دل کے اندر ہے. میں بات وہ کروں گا جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے اداروں کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی جاتی میرے بھائی. وہ جو ادارے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ بہت مضبوط ادارے ہیں. 75 سال کے اندر انہوں نے اتنا خون پیا ہے، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کو ہرانے کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ آپ گریجولی سلولی جائیں گے. آپ الیکشن میں اگر جاتے ہیں، الیکشن آپ کو ملتا ہے، آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں آتے ہیں، آپ گریجولی سلولی چیزوں کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ چیزیں بہتر کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کی سپیس سکویز ہوگی. یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. آپ ان کے رول کو سکویز کرنے کے لیے آپ کو 20 سے 30 سال چاہیے، تب جا کے آپ ان کے رول کو سکویز کر پائیں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ آج خان صاحب کو اگر وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں اور کل خان صاحب الیکشن جیت کے آ جاتے ہیں، پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور پرسوں وہ جناب ان کو بیرکوں میں بند کر دیں گے، نہیں ہو سکتا جناب. جو بندہ یہ سوچتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. وہ بہت طاقتور ادارے ہیں، ان کو سکویز کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. جب ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے، جب ایک کے بعد دوسری گورنمنٹ آتی ہے، حالات اور جو معاملات ہوتے ہیں بہتری کی طرف جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں میچور ہوتی ہیں، سیاسی جماعتوں کے منشور کے اندر بہتری آتی ہے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کی عدلیہ مضبوط ہوگی، آپ کی پولیس مضبوط ہوگی، تب جا کے معاملات جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف جائیں گے. آپ نے ہر جگہ تو ان کو گسیڑا ہوا ہے. آپ کا سیلاب آتا ہے، آپ کس کی طرف دیکھتے ہو؟
आप उनकी तरफ देखते हो कि भाई वो हमारे लोगों को बचाएं, कश्तियों पे निकलें। आपका कोई ब्रिज गिर जाता है, कोई हादसा आ जाता है, किसकी तरफ देखते हो? उनकी तरफ देखते हो कि यार वो अपनी मशीनें लेके पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आपके लीडरों ने, आपके पॉलिटिशियंस ने आज तक कोई अदारा ही नहीं कायम किया जो अपने तौर पे मुल्क के मामलात को हैंडल कर सके। अगर आपने अदारे कायम किए होते तो आप उनका रोल खुद ही स्क्वीज हो जाता। आपकी आर्मी, आपके जो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पीछे वर्दी वाले बंदे क्यों बैठे होते हैं? किसी और मुल्क में आपने देखा है? चंद एक मुल्कों को छोड़ के, इंडिया के अंदर भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी मिनट स्पेशल फोर्स होती ਸਰ है। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ जी जी ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਸਰ ਉਹ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਖਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ हमारी है फौज होगी तो हम होंगे हम सानू भी पता है सर फौज होगी तो हम होंगे सर वो अपने लिमिट में रहे हमें अपना हक दें हम हक मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हम उनसे जाविया भाई वो उनका बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, अंदाज उनका मुख्तलिफ है। मैं समझ बात वो भी वही कर रहे हैं कि हमने सवाल उठाना, सवाल उठाएंगे और ना हम लड़ेंगे उनके साथ, सवाल हम उठाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है ना जी, सवाल उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता और हम रुकेंगे नहीं सर। सुनी जाएगी। सर मैं आगे मेरे पास से सर मेहमान आए हुए हैं, मूसा साहब भी आए हुए हैं और अली डोगर साहब के पास बहुत थोड़ा सा टाइम होता है सर। मूसा साहब जी अबू अबनान, अगर आप मूसा साहब के पास जाएं फिर उसके बाद अली डोगर से अली डोगर भाई के पास भी जाएं आप। जी शुक्रिया साहब। जी अबू अबनान अपना सवाल लेके नहीं बस जाएं। आबद भाई वो बिजी हैं, आप टेक कवर कर लें। अच्छा अबू अबनान आप बिजी हैं सर? अच्छा अब मुझे सवाल ही याद नहीं यार। मूसा भाई सवाल वेलकम, आप बात करें जो भी टॉपिक पे बात हो रही थी वहां से आगे चलाएं मूसा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को मेरा सलाम। तो टॉपिक तो अभी मैंने ज्वाइन किया आपको, तो मैं ये सुन रहा हूँ कि ये इलेक्शन के बारे में मेरा कोई गुफ्तगू हो रही है आपकी आज, यही आबिद जी भाई इलेक्शन की? जी इलेक्शन होगा और हमें आवाम नहीं कर रही और वो शीशे के पीछे छुप के बैठ के, अब अगर समझ गए तो बात मेरी। जी आप बिल्कुल बात हम अभी निकले नहीं है सर, हम अभी बाहर नहीं निकले तो उन्होंने शीशे आगे रख लिए, अगर हम निकले तो फिर क्या होगा? देखे मैंने भी कल वो देखी है वीडियो और पिक्चर देखी है, तो बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि ये हमारे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं जी, अपने घर के अंदर ही छुप के तो बैठे हुए हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जाहिर बात है जब आपकी सपोर्ट ना हो, तो जब आपको पता होगा कि मुझे कोई ठिकाने लगाने वाला है तो फिर डरेंगे ना आप। तो जो इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने आज कुछ जराए के साथ मेरी बात हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कोई नहीं हो रहा, ये सारा इन्होंने एक IMF को एक धोखा देने के लिए, वो वहाँ से पैसे लेने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था। तो आज आपने देखा होगा कि अमेरिकन सफ़ीर और ये ब्रिटेन का सफ़ीर जो सारे इन चोरों से मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो लगता यही है कि इसी काकड़ गवर्नमेंट को ये और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एटलीस्ट 6 महीने के लिए, उसके बाद 6 महीने के बाद देखते हैं कि इनका क्या स्टोरी बनती है। क्योंकि अच्छा ये सर जो कानून में जो निगरान हुकूमत होती है वो एक्सटेंड नहीं होती सर वो आपने कानून पंजाब का देख लिया है, वहाँ पे क्या हो रहा है ये कर लेते हैं। ये पाकिस्तान में कानून है कौन सा, मुझे ये बताएं। वहाँ पे तो चोर बाजारी चली हुई है ना सारी वहाँ सर। पे। ये सारे आर्टिकल 6 में आएंगे सर, ये सारे इन नहीं सबको पता है। वो तो देखें, वो तो अबद बात भाई सॉरी, आबिद भाई सॉरी एक मिनट, मैंने एक बात करनी है फिर मैं जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहना है, भाई मेरे कह रहे हैं कि रियासत के साथ लड़ा नहीं जा सकता। भाईजान बंगालियों ने क्या किया था, तो क्या हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 71 में क्या हुआ था, रियासत बांट नहीं गई थी। ये आप ऐसी बातें ना करें प्लीज, थैंक यू। जी मूसा भाई
جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا عجیب سا کوشچن میں سننے آتا ہے پاکستان میں، جی ریاست کے ساتھ. عابد بھائی جی 9 مئی جو انہوں نے کیا سب کچھ انہوں نے کیا ہے. جی ہاں وہ سر. 25 تھوڑی بندے شہید کیے انہوں نے. کبھی ساجد جی ذکر ہاں بھائی ہوا ہے اس کا؟ بات سنیں نا، ایک بات جان سنیں. کا ایک نقصان کتنا ادھر افسوس ہوتا ہے ان کو. تھوڑا ڈیکورم ہمارے پر رہے نا، 25 تھوڑا بندے کو بات کر لینا تو پھر آپ بول رہے ہیں مشتاق کون ہے، چودھری مشتاق. صاحب تھوڑا سا میری سر بات حوصلہ رکھے نا آپ. سنیں. تھوڑا سی بات سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں جو کہنا آپ نے. ہم لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوری رات. جی جی یہ موسیٰ صاحب کنٹینیو. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ریاست کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، دیکھیں ہمارا لڑنے کا کوئی پلان نہیں ان کے ساتھ. ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ یہ اپنے حدود کے اندر رہیں. میں نے تو نواز شریف کی لوگوں سے بھی یہ گلہ کیا ہے کہ تم لوگ تو جمہوریت کے لیے بڑے دعوے دار تھے، ووٹ کی عزت دے رہے تھے. اگر آج سے 30 سال پہلے نواز شریف خبیث اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا جس پہ خان صاحب ہے، تو آج ملک چینج ہوتا. یہ ساری کارستانی ان سیاستدانوں کی ہے پاکستان کی. یہ اپنے مفاد کے لیے اس کمپنی کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. رٹ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے رٹ لڑنے کے ہم نے کوئی جنگ کرنی ہے ان کے ساتھ. ہم نے تو ووٹ کے ذریعے ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور ووٹ کا جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے. آج آپ پاکستان کے کسی جگہ سے جا کے پوچھ لیں، بچوں سے بھی جا کے پوچھ لیں، تو وہ 96 بلکہ 100% لوگ یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ ووٹ ہے. تو آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ ایک نئی پارٹی کو اتارا گیا میدان کے اندر، وہ کوئی سیالوی ہے. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی رانگ نمبر ہے کمپنی کا. اس نے بھی کل بڑا کیا وہاں پہ جلسہ پنڈی کے اندر. تو سوچنے والی بات ہے کہ اس کے پیچھے اتنا بندے کیسے اکٹھے ہو گئے. تو یہ سارا ٹوپی ڈرامہ نے لگایا ہوا ہے پاکستان کے اندر. جیسے آپ کو پتہ ہی عابد بھائی اور فہیم بھائی کو کہ ہم لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں، بالکل اپنی سپورٹ ہماری جاری ہے پی ٹی آئی کے لیے، لوگوں کا متحرک کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر پہلی تو بات ہے کہ الیکشن کرا نہیں رہے، اگر الیکشن ہو گئے تو پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جیتے گی اور خان بنے گا وزیر اعظم پاکستان کا. یہ روک نہیں سکتے اس کو. اور آرمی کا مجھے لگتا ہے یہ آخری دور چل رہا ہے ان کا، یہ اس کے بعد یہ ختم ہے. جو بھی ابھی جو نیا آئے گا چیف، وہ بڑا سوچ سمجھ کے کوئی لے گا اس چیئر کو، کیونکہ یہ تو جو چل رہا ہے ابھی یہ مسٹر منیرا مسٹری، یہ تو وہ باجوہ کی ساری وہی مافیا نا، باجوہ مافیا، اس کا جو سسر ہے وہ مافیا چل رہا ہے نا. تو امید ہے کہ آئندہ ان کے بعد ان کے ٹولے سے کوئی بندہ نہیں اٹھے گا، کوئی اچھی آ جائے گی پاکستان کی. کیونکہ ہمیں اپنی آرمی پہ فخر ہے جی. ہماری آرمی کے جو جوان ہیں نا، جو جانیں دے رہے ہیں بارڈر کے اوپر، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ چند لوگوں نے اس آرمی کو بدنام کیا ہوا، گندے یہ انڈے ہیں. انشاءاللہ ان کا صفایا ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو یہ نظر آئی ہے کہ یہ منیرا مستری جو شیشے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا، اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے پاکستانی کے لیے کہ یہ فیوچر پاکستان کا اچھا نظر آ رہا ہے. اور یہ کمپنی اب آخری سانس لے رہی ہے. یہ ختم ہو جائے گا نظام پاکستان کی یہ کمپنی کا، اور عوام کی آئے گی گورنمنٹ، حکومت آئے گی، عوام کی طاقت. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوور ٹو یو عابد بھائی. جی حمزان بھائی آپ لے کے چلے سر. جی سر، جی ماسٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں. آپ نے سونی بھائی کی باتیں، آپ کیا پوائنٹ آف ویو کیا ہے آپ کا ماسٹر صاحب؟ السلام علیکم بھائی جان. میں تو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی بات ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی، یا تو ہم مسلمان بن جائیں تو یا ہم کفریہ نظام کو اپنا لیں. اگر یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے تو پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے نظریے پہ اپنے قوم کے اپنے لوگوں کے ساتھ چلنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم کلمہ تو اللہ رسول کا پڑھیں اور ڈر ہمیں یہ غیر ملکی کا رکھا ہوا ہے کہ جیسے 9/11 کے بعد سارے مسلمان دہشت گرد بن گئے ہیں. اپنے لوگوں کے خلاف یہ آپریشن ڈرون اٹیک بھی کرواؤ، اپنے لوگ ہی مارو. تو کمپنی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے ملازم ہیں، پاکستانی عوام کے ملازم ہیں یا کس کی وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے عوام کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے. عوام جو چاہتی ہے، عوام اس وقت چاروں صوبوں میں آپ دیکھ لو کہ عمران خان کی اکثریت ہے. میں نے آج ایک بندے سے بات ہوئی ہے، خدا کی قسم وہ بندے نے کہا کہ ہم اس ایریے میں پوسٹر جو ہے نا بنا رہے ہیں اور اس پہ پوسٹروں پہ لکھ رہے ہیں کہ پولیس والے اور فوج والے
ہماری حفاظت یا الیکشن کی حفاظت کے لیے اگر آنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ. اگر انہوں نے کوئی دھاندلی یا اس طرح کی کوئی چیز کی تو پھر وہ اپنی زندگی کے خود جوابدار ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کا اگر خوف پاکستان میں یا اس طرح کے اگر حالات پیدا ہو جائیں گے تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ کس نے مرنا ہے؟ اپنے لوگوں نے مرنا ہے. فوج بھی ہماری ہے. فوج میں کون ہے؟ پاکستانی ہیں سارے فوجی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ رسول کا نام لینا چاہیے ان کو. اگر کلمہ بچپن میں ہم پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کی کان میں ہم اذان دیتے ہیں. تو کس طرح کا خوف ان جرنیلوں کے دماغوں میں گیا ہوا ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں یہ؟ جب موت پر حق ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، تو کیوں اپنے جو ملک کے ہیرو ہیں ان کو یہ مار کے سوچتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتری کر رہے ہیں؟ اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں، دیکھیں چاروں صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا پاکستانی عوام سے ہے، یہ فوج کی اسٹیٹ نہیں ہے. نہ فوج نے یہ ملک آزاد کرایا تھا. یہ تو صرف حفاظت کے لیے فوج بنائی تھی. یہ تو الٹا اپنے لوگوں کو ہی مارنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھ لو کہ کیسے ساری ہر طرف جو ہے نا وہ کوئی امریکن امبیسڈر مل رہا ہے جی، کوئی ادھر اسٹیبلشمنٹ سے مل رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. سارے ڈرامہ کر رہے ہیں. صرف ایک ہی طاقت ہے اس وقت پاکستان میں، عمران خان. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی طاقت سے بھی نوازا ہے اور وہ اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ فتح اسی بندے کی ہونی ہے اور ساری عوام اس کے ساتھ ہے. تھینک یو. جی سر. اچھا میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہماری جتنے بھی پاک فوج کے جوان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے مصروف رکھا جاتا ہے بارڈرز پہ، یا کہیں انہیں ایسے سینسیٹیو علاقوں میں رکھا جاتا ہے جہاں پہ خود ہی جو ہے کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے ان میں کئی ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جاتا ہے، انہیں مصروف رکھا جاتا ہے. اب ایسے ہی بیان دینا کہ بھائی یہ جو بھی ایک بیان ہے کسی بھی کسی بھی جماعت یا کو جو ہے نا طاقت کا استعمال سوائے اداروں کے کسی بھی جماعت کو اس کا اختیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے آپریشن شروع کرنے لگے ہیں، جوانوں کو بزی کیا جائے گا اور الیکشنز میں دھاندلی یا کوئی بھی اپنا اقدام جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اس صورت میں کیا ہمارا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے ہی جو جوان بھائی ہیں جو اداروں میں نچلے رینکس پہ جو کام کرتے ہیں ان کو ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو ہم لوگ جو ہے نا ذلیل ان کی تذلیل کریں، یا ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان تک اپنے پیغام پہنچائیں کہ بھائی ہماری ڈیمانڈ صرف عمران خان ہے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، پلیز حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی اپنے آفیسرز کا جو ہے غیر آئینی حکم نہ مانے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو اس پہ شروع کریں گے ہم لوگ چودھری صاحب سے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا سر. چودھری صاحب. کامران بھائی آپ بتائیں. دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ ہم جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے پڑوس میں بہت سارے آرمی کے لوگ بستے ہیں. میرا ایک جو گھر پنڈی میں ہے وہ عسکری میں ہے، اور وہاں میرا جانا ہوتا ہے کبھی کبھار. میری امی وہاں پہ رہتی ہیں اور میں کبھی کبھار تو نا میں تقریباً ہر دوسرے دن یا ہر دن شام کو جاتا ہوں. تو بات اس طرح سے ہے بھائی کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو آرمی کے ہیں، مطلب یہ آپ نہ کہیں کہ لوور لیول کے جو اس وقت کور میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 لوگوں نے 4 سٹار جرنلز نے اپنی قربانیاں پیش کی. ایک ہم کور کمانڈر لاہور کو تو جانتے ہیں، باقی 3 کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. انہیں کیا کر دیا گیا، ان کی مطلب سسپینڈ کر دیا گیا ان 4 لوگوں کو.
اور وہ ان کو 4 لوگوں کو، اس کے علاوہ اور کتنے کورس کے اندر لوگ ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز اکثریت میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں اگر پاکستان آرمی کے حوالے سے بات کریں تو مطلب اس وقت میرا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے سی ایم ایچ میں تقریباً 10 دن رہا، 10 دن میں میں نے دیکھا کہ 80% یونیفارم پرسن جو ہیں ان کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے، بیکاز آرمی میں اکثریت پختونوں کی ہے کچھ یونٹوں میں۔ اس کے علاوہ جو پنجابی لوگ ہیں، اور پھر ٹک ٹاک پہ ڈیفرنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یونیفارم پرسن لڑکوں کی جو باقاعدہ سے ٹک ٹاک آ رہی ہے آرمی کی، وہ بھی دیکھ لیں۔ تو یہ صرف اور صرف ایک شخص کا ذاتی اناد ہے، اور ہمیں ماضی دیکھنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر پہلے چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ 76 سال میں ان لوگوں نے ہمیں کبھی بھی الیکشن نہیں دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انہوں نے الیکشن چھیننے کی کوشش کی تو اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اور وہ سانحہ ابھی بھی میرے خیال میں مٹھی بھر لوگ ہیں جو آرمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور باقی سارے کے سارے یہ تو جس دن مطلب کسی بھی چیف کا پہلا سال جو ہوتا ہے وہ بڑا عروج کا ہوتا ہے، سیکنڈ جو ایئر ہوتا ہے وہ اعتدال میں آ جاتا ہے، اور تھرڈ ایئر پھر وہ اپنی فیس سیونگ یعنی کہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد جو میرے اوپر قانونی کارروائیاں ہوں گی اس کی سیونگ پہ آ جاتا ہے، اور وہ بڑا ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو الیکشن کی سچویشن جا رہی ہے پاکستان میں وہ تو میں ذرا الیکشن کی ہسٹری دیکھتا ہوں اس حوالے سے۔ ہماری 4 روز پہلے اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایک ڈیبیٹ بھی تھی، میں بھی اس میں گیا تھا۔ الیکشن کی ہسٹری پاکستان کی دیکھیں کہ پاکستان کی الیکشن کی ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جنوری فروری یعنی کہ دسمبر جنوری یا فروری میں الیکشن ہو، کیونکہ کے پی کے جتنے بھی علاقے ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان کے ٹھنڈے علاقے ہیں ان میں برف باری ہوتی ہے، یعنی کہ آپ ایک ایسے ٹینیور کے اندر امیجیٹلی الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں جس میں 25% آف پاکستان کے ناٹ ووٹ، پول ہی نہیں ہو سکتا، اور نہ وہاں پہ جا کے آپ الیکشن بوتھ لگا سکتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری کے جتنے بھی الیکشن گزرے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ الیکشن مئی میں ہوئے ہیں، جون میں ہوئے ہیں، یا پھر اگست تک، یعنی کہ مئی سے لے کے اگست تک ان 4 ماہ میں الیکشن ہوئے ہیں۔ نیور ایور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری میں دسمبر میں، جنوری میں یا فروری میں الیکشن ہو۔ یہ بھی اجلت کا ایک بات تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ آپ دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے براڈ پہ بات کی تھی کہ ذکا اشرف کو ایک میٹنگ میں بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تمام جو پی ایس ایل کے فرنچائز ہیں انہیں کہیں کہ فروری میں جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل، فروری میں پاکستان میں دہشت گردی ہوگی، اور آپ فوری طور پہ اس پی ایس ایل کو ابوظہبی کریں، ٹرانسفر کریں، اور کوئی بھی فرنچائز آنر بولے گا نہیں، خاموش رہے گا، منوان۔ اب فرنچائز آنر کو کیوں پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ فروری میں پاکستان میں کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ اور پہلے اتنا اگر پتہ ہے تو اس دہشت گردی کا انسداد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور اس کے اوپر آپ کیوں اتنا مطلب پاکستان کی کرکٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ آلریڈی ہم ڈسٹرب ہے، ہماری کرکٹ، ہم بری طرح سے ورلڈ کپ میں باہر نکل کے واپس آئے ہیں، اور یہی وہ لیگ تھی پی ایس ایل جس نے پاکستان کے گراؤنڈز میں کرکٹ آباد کیے تھے۔ اگر اسی کو آپ واپس صرف الیکشن روکنے کے لیے پریشر دے کے باہر نکال رہے ہیں تو صرف آئی ایم ایف کے سامنے فیس سیونگ کے لیے، تو پھر یہ تو بہت بڑا المیہ ہو جائے گا پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ بھی، اداروں کے ساتھ بھی، اور اس دیش کے ساتھ بھی۔ یہ بالکل میں آپ کی ساری باتیں یہاں تک ایگری کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے آگے بات کی کہ الیکشن کے بعد سسٹم کی، دیکھیں ہمارا ہم ان آرمی والوں کو یا کسی بھی شخص کو کوئی بھی پیغام نہیں پہنچاتے۔ یہ ویل انفارمڈ لوگ ہیں، یہ ہمارے اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں 100% آف دا آرمی ناٹ کرپٹ، 100% آف دا جرنیلز نہیں ہے کرپٹ۔ ان میں سے جو بھی اس ٹائم بولے گا خلاف
تو وہ جس طرح پہلے 4 سٹار بیچارے چلے گئے، ساری مراد ساری نوکریاں ختم، اور پتہ نہیں ایک کا تو کورٹ مارشل ہو گیا، باقی 3 کا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا۔ سو ہمیں جو ہماری اس وقت پالیسی ہے وہ ایک ہونی چاہیے۔ ہمارا لیڈر کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ پالیسی کیا دے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں مختلف براڈس پہ اور مختلف یوٹیوب پہ، ایک تو جو مرکز سے پالیسی آ رہی ہے اسے ہر بندہ ابائڈ کر رہا ہے، اسے ریجیکٹ کر رہا ہے، اور خود اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جیسا کہ خان صاحب نے سب سے پہلے کیا۔ انہوں نے کہا جی کے پی کے سے